جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد میں، پنجاب میں کسی قسم کا نہ آپ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جلوس نکال سکتے ہیں۔ دفعہ 144 ہے، اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ وہ خبریں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائے، لیکن سب سے پہلے یہ آپ سامنے دیکھیں، یہ جناب گوگل میپس کی ایک پکچر ہے، اور اس پکچر کے اندر اڈیالہ جیل کے آگے لکھا ہوا ہے عمران خان۔ گوگل نے بھی اڈیالہ جیل کو عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ویسے تو وہاں پہ بڑے بڑے قیدی رہے ہیں، یہاں سے بڑے وزیر اعظم فارغ ہوتے ہیں تو وہ اڈیالہ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال ہم نے پہلے نہیں دیکھی کہ اڈیالہ جیل کو اگر آپ سرچ کریں، اور میں نے خود سرچ کر کے دیکھا، یہ سائٹ پہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جا کے گوگل جو میپس ہے، گوگل میپس کو کھولا، اور گوگل میپس کو کھولنے کے بعد جناب اس کے اوپر لکھا اڈیالہ جیل، یہ سرچ کیا، اڈیالہ لکھا، جب اڈیالہ جیل تو خود ہی گوگل نیچے آپ کو آپشن دے دیتا ہے جناب اڈیالہ جیل عمران خان، تو گوگل نے باقاعدہ اس کے اوپر عمران خان کا نام لکھ دیا، اس لیے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس کو سرچ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، دنیا بھر سے، کہ جی یہ اڈیالہ جیل کس جگہ پہ ہے، عمران خان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ عالمی جو میڈیا ہے وہ اس کو سرچ کرتا ہے، بین الاقوامی جو صحافی ہیں وہ اس کو سرچ کرتے ہیں، جو بھی خبر آتی ہے سامنے، جو بھی دیکھتے ہیں لوگ۔ اب پچھلے دنوں دا ٹائمز میں ایک کالم چھپا یا خبر چھپی یا عمران خان صاحب کا انٹرویو چھپا، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کا ذکر تھا کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں۔ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا انہوں نے سرچ کیا ہوگا کہ جی کس جگہ پہ اڈیالہ جیل میں، تو اب باقاعدہ اگر آپ مختلف جگہوں سے اس کو سرچ کریں تو آپ کو ساتھ عمران خان صاحب کا نام بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ آلدو کہ حکومت کی بڑی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ تصویر نظر آئے نہ نام کہیں پہ نظر آئے، لیکن جس طرح میں پہلے بھی عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس میڈیا کے اندر آپ چیزوں کو اس طریقے سے مینج نہیں کر سکتے جس طرح ماضی میں چیزیں مینج ہو جاتی تھیں۔ اچھا، ایک اور چیز، بڑی اچھی چیز میں نے دیکھی، جنگ نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، جرمنی میں جو پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے خلاف وفاقی کابینہ جو حملہ ہوا تھا، آپ کو پتا وہ جھنڈا اتارا تھا کچھ افغان شہریوں نے مبینہ طور پہ، تو اس کے خلاف وفاقی کابینہ کی حرمت پرچم مہم، یعنی مختلف جو وفاقی وزراء ہیں وہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصاویر کھنچوا رہے ہیں۔ اوبیسلی ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، اس کی تکریم ہم سب پہ لازم ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے جو وزراء ہیں، یہ آج جو وزیر بنے ہوئے ہیں، جھنڈے والی کاریں ان کو ملی ہوئی ہیں، وہ کس وجہ سے ملی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ آئین پاکستان کے تحت یہ اس ملک کے اندر حکومت چلا رہے ہیں، لیکن وہی آئین پاکستان جو ان کو جھنڈے والی کار دیتا ہے، وہی آئین پاکستان جو ان کو دیگر برات دیتا ہے، اسی آئین کے اندر جو عام شہریوں کے رائٹس ہیں، جو پروٹیسٹ کا رائٹ ہے، جو ان کا اسمبلی کا رائٹ ہے، وہ رائٹ ہمیں مسنگ نظر آتا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر صرف ایک صوبہ ہے جہاں پہ آپ جا کے کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، چاہے نون لیگ والے جلسہ کرنا چاہیں، مولانا صاحب جلسہ کرنا چاہے، کوئی بھی جلسہ کرنا چاہے، وہ خیبر پختونخوا چلا جائے، اس کو کوئی نہیں روکے گا، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ لیکن پنجاب میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ نہیں کر سکتے انلیس آپ کا تعلق جو ہے حکمراں اتحاد سے ہو۔ سندھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ سامنے آپ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حافظ نعیم صاحب جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی حکومت کو وارن کیا ہے کہ آپ جناب ہمارے خلاف کریک ڈاؤن نہ کریں، ہمیں پولیس کے ذریعے روکنے کی کوشش نہ کریں، وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اور اس وقت جماعت اسلامی کے لوگوں کی گرفتاریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، ایکسپریس ٹریبیون بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ یہاں ہی پہ ایک دھرنا ہوا، لبیک والے آئے، تحریک لبیک والے، وہ آ کے بیٹھے رہے ایک ہفتہ تقریباً، پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا، لوگوں کے راستے بلاک ہو گئے، جو اسلام آباد ایک مین راستہ آتا ہے وہ بلاک ہو گیا، لیکن نہ کوئی کریک ڈاؤن ہوا، نہ کوئی پرچہ ہوا، نہ کوئی دفعہ 44 کی بات ہوئی۔ اب اگر کوئی اور سیاسی جماعت بات کرے تو جناب ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حلال جلسہ، حرام جلسہ، حلال سیٹن یا حرام سیٹن، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پر اینی وے، جو آئین کی ہم بات کرتے ہیں اور جس آئین کے تحت ہم حکومت چلاتے ہیں اور جس پرچم کی حرمت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ پرچم ریپرزینٹ کرتا ہے اس آئین کو، وہ پرچم ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کی عوام کو، وہ پرچم ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو۔ کیا یہ حکومت ان سب کو وہ رائٹس دے رہی ہے جو آئین کے اندر ان کے رائٹس ہیں؟ تو آپ ایک طرف نہ ان کو جلسہ کرنے دے رہے ہیں، نہ جلوس کرنے دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ قومی پرچم کے ساتھ تصاویر کھنچوا رہے ہیں، تو کیا اس سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ ایک عملی مظاہرہ کریں کہ اس پرچم، یہ جو پرچم جس ملک کا ہے جس پہ ہم اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں، ہم اس پرچم کی قسم کھاتے ہیں کہ یہاں
جہاں پہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو نہیں روندا جائے گا. پر انفارچونیٹلی اس طرح کی صورتحال اس وقت نہیں ہے. اچھا, مانچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر مانچسٹر پولیس اور ایک پاکستانی فیملی یعنی برطانوی نژاد پاکستانی فیملی جو ہے اس کا ایک انسیڈنٹ پیش آیا. پولیس والا وہ ایک لڑکے کے سر پہ کک کی اس نے, پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوپر سٹیمپ کرنے کی بھی کوشش کی, مطلب کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اوپر سے پاؤں مارا اس کو, اور اب وہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن گیا. گزشتہ روز میں نے بھی جو ہی وہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی, میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی تھی, اور جو گریٹر مانچسٹر پولیس ہے ان کو ٹیگ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب یہ جو کک ماری گئی ہے یہ اوور دا ٹاپ مجھے لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ نو پیچھے کیا سچویشن تھی, اس لیے کہ سم ٹائم آپ جب ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ جو اس میں ہو رہا تھا وہ قطعاً جسٹیفائڈ نہیں تھا, تو لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس مسئلے کے اوپر وہاں کی مقامی قیادت بھی بولی ہے, وہ پولیس افسر جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا. ملک کے وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا. یہ ہوتی ہے حقیقی جمہوریت, اور ایسے جو ہے جمہوریت کے اندر جب عوام کے اندر کسی چیز کے حوالے سے اضطراب ہوتا ہے تو پھر جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھتی, ہر طرف سے اس کے اوپر آوازیں آتی ہیں. پر وہ بڑا انفارچونیٹ ایک واقعہ پیش آیا. ویسے گریٹر مانچسٹر جو پولیس ہے ان کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی BBC نے, دا سیکرٹ پولیس مین. اس میں ہوا یہ کہ ایک رپورٹر, ایک جرنلسٹ جو ہے اس نے پولیس کی نوکری اپلائی کی, اس کو وہ پولیس کی نوکری مل گئی. مطلب یہ آپ ڈیڈیکیشن دیکھیں, یہاں پہ تو بریکنگ نیوز کا اتنا ہے نا کہ نیوز آ رہی ہے اور سارا دن آپ نے اسی پہ کرنا ہے. وہاں پہ جو جرنلزم ہوتا ہے اس میں کئی مہینے بلکہ کئی سم ٹائم سال لگ جاتے ہیں اسٹوری کے اوپر کام کرتے ہیں, اور پھر آ کے آپ جو ماسٹر پیس سامنے رکھتے ہیں وہ دنیا پھر دیکھتی ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارا بزنس ماڈل, ہمارا جو صحافتی ماڈل, ہمارا میڈیا کا ماڈل وہ اس قسم کی ان ڈیپتھ چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتا. پر اینی وے ایک اسٹوری ویسے میں نے بھی کی تھی BBC کے لیے, اس کے اوپر 3 مہینے مجھے بھی لگے تھے, اور اس کے علاوہ ایک اور سٹوری بھی تھی اس کے اوپر بھی کافی عرصہ لگا تھا. تو وہ لگژری آپ ادھر ہی انجوائے کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ ان ڈیپتھ چیزوں کو کرتے ہیں. پر اینی وے اس رپورٹر نے جناب اپلائی کیا مانچسٹر, گریٹر مانچسٹر پولیس کے حوالے سے یہ تاثر تھا, خبریں آتی تھی کہ وہاں پہ نسلی جو تعصب کیا جاتا ہے, ریسزم ہے وہاں پہ. تو اس نے وہ اپلائی کی جاب, اس کو جاب مل گئی. وہ سیکرٹ کیمریز لگا کے اکیڈمی میں گیا, ٹریننگ میں گیا, اور اس نے ایکسپوز کیا کہ کیسے وہاں پہ جو اس کے فیلو ریکروٹس ہیں وہ کس قسم کی جو ہے نسل پرستانہ گفتگو کر رہے ہیں, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو دیگر ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے. اور وہ بہت بڑا اسکینڈل بنا تھا, اور غالباً اس وقت ڈیوڈ بلینکٹ صاحب جو نابینا تھے وہ اس وقت ہوم سیکرٹری تھے. جی ہاں جی, وہ برطانیہ کے ہوم سیکرٹری تھے. وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے, لیبر سے ان کا تعلق تھا, تو وہ ہوم سیکرٹری تھے, اور بڑا اس کا اسکینڈل بنا تھا, بڑی اس کی تحقیقات ہوئی تھی. اور اس رپورٹر کو جب پتا چلا کہ جناب یہ تو رپورٹر ہے, یہ تو پولیس والا ہے نہیں ہے, پھر اس کو گرفتار کیا گیا تھا. بعد میں اوبیسلی اس نے پولیس والا تو چھوڑ دی, پر وہ جو بیسکلی اس سٹوری کے اوپر کام کرنے گیا تھا. تو ابھی ایک دفعہ پھر یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2003 کی, تو 20 سال کافی عرصہ تھا. اگر کوئی مسئلہ تھا وہاں پہ تو ریڈیکیٹ ہونا چاہیے تھا, اس کو دیکھنا چاہیے تھا. پر اینی وے اس کی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا. ان لائک پاکستان کی طرح جہاں پہ بے شرموں کی طرح ہر کوئی ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ, اور وہ کسی نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. تمام جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو حکومت ہے, انہوں نے کہا کہ یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اس حوالے سے تشویش ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لڑکا جس کو کک ماری گئی وہ سفید فام پولیس افسر کی جانب سے, اس لڑکے کا اپنا بھائی بھی مانچسٹر کی پولیس میں افسر ہے. جی ہاں جی, وہ اپنا سگا بھائی بھی اس کا مانچسٹر کی پولیس میں ہے. 3 بھائی ہیں, 2 بھائیوں کو ادھر گرفتار کیا گیا تھا, اور ایک بھائی مانچسٹر پولیس میں آفیسر ہے وہاں پہ برطانیہ میں. پر اینی وے اب یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. انڈیپینڈنٹ جو ایک ادارہ ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کمیشن ہوتا ہے جو ان سارے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اچھا جناب, ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو پٹیشن ہے, ان کا جو کیس ہے وہ 29 جولائی کو اب لگ گیا ہے. 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کی غالباً سربراہی کریں گے. تو 29 جولائی کو یہ بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوگی. شہید ارشد شریف صاحب کے حوالے سے, ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کینیا کی عدالت سے تو فیصلہ آ گیا. ان کی فیملی بار بار کوشچن کرتی ہے کہ پاکستان میں ہمیں کب انصاف ملے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے. اچھا, یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سرکاری ملازمین کے لیے واٹس ایپ کے متبادل ایپ کو لانچ کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. جی, بیپ نامی یہ ایپ لانچ کی جا رہی ہے جس کو پاکستانی جو سرکاری ملازمین ہیں وہ استعمال کریں گے. ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ کمیٹی کے چیئرمین سید امین الحق نے کہا کہ بیپ ایپ 2 سال پہلے تیار کی گئی تھی. یہ قومی اسمبلی کی غالباً جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً یہ 2 سال پہلے یہ ایپ جو ہے تیار کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ
साथ साथ जो CEO हैं नेशनल IT बोर्ड के, उनका कहना था कि सरकारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर होना खतरनाक है, बीप ऐप के जरिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकेगी। और आगे उन्होंने कहा कि बीप एप्लीकेशन की भारतीय मीडिया ने भी तारीफ की थी। नहीं जी, हमारी सरकारी मुलाजमीन बता रहे हैं कि जी बड़ी जबरदस्त ऐप है, क्योंकि भारतीय मीडिया ने भी इसकी तारीफ की थी। पर एनीवे यकीनन अच्छी होगी तो इसलिए उन्होंने तारीफ की थी। देखते हैं जी कब ये ऐप लॉन्च होती है और सरकारी मुलाजमीन सब इसको यूज करते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा था कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये कभी भी किसी जमहूरी दौर में नहीं हुआ। पाकिस्तान में अगर मतलब कि नीम किस्म की भी जमहूरियत है तो वहां पे भी इस तरह जलसे जुलूस के ऊपर पाबंदी नहीं रही। आप देख लें, इमरान खान साहब का जब दौरे हुकूमत था, इन सब ने आके जलसे किए, जुलूस किए, लॉन्ग मार्च निकाला। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, अजब इनको कोई इनसिक्योरिटी है कि ना किसी को जलसे की इजाजत है, ना जुलूस की इजाजत है, और हर जगह पे दफा 144 लगी हुई है। हाँ, अपने इनके लोग अगर आए तो जब इनकी हुकूमत भी थी इधर रेड जोन के अंदर आ गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए, उधर जनाब TLP वाले आ गए, उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन कोई अगर मुखालिफ है तो उसके फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली सल्ब कर लिया है पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने, जो माजी में हमने कभी भी किसी दौर में नहीं देखा कि जमहूरी दौर हो, चाहे नाम नेहादी हो, इस किस्म के हालात हों। जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि सियासी मुखालफिन को किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। जरा सी बात हो तो उनके घरों पे छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके ऑफिस पे छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, जब आप इस तरह चीजों को दबाते हैं तो उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। उससे ना जमहूरियत मजबूत होती है, ना निजाम मजबूत होता है। अब जो मर्जी ये कहते रहे कि जनाब इधर ये सिक्योरिटी की सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, पूरी दुनिया को पता है क्या सिचुएशन है और हर कोई समझता है और पूरी दुनिया भी देख रही है। और इसी वजह से आप फिर देखते हैं कि जो इमरान खान साहब का इशू है, अगर पाकिस्तान में कोई जलसा जुलूस हो रहा होता, पाकिस्तान में चीजें चल रही होती, तो वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस लेवल पे वो चीज नहीं उठनी थी। इंटरनेशनल सतह पे 450 कांग्रेस के लोगों ने, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने मिलकर इस किस्म की करारदादें नहीं पास करनी थी। अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर ना होती तो जो ये जब आप एक रास्ता बंद करते हैं तो फिर चीजें दूसरी तरफ जाती हैं। और जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन रास्ता बंद किया सियासी एक्टिविटी का, तरीके इंसाफ के लिए, अपने मुखालफिन के लिए, उसका नतीजा क्या निकला वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, आखिर में ये छोटी सी खबर है, शाहिद अफरीदी ब्लेम्स PCB की जो इंस्टेबिलिटी है वो टीम की पुअर परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने कहा कि वो उसको मैं ब्लेम करता हूं। अक्सर ही मैं ये खबरें देखता रहता हूं कि जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं, चाहे ये जो मौसूफ अफरीदी साहब हैं या दीगर हैं, इनसे रब्ता होगा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा, ये मशवरे दे रहे होते हैं, टीवी पे भी बुला के इनसे बातें हो रही होती हैं ना। तो जब मैं इनके अपने दौर को देखता हूं कि जब ये हलफ ले रहे थे अपने कैप्टन के खिलाफ और जिस किस्म की डिवीजन होती थी, जिस किस्म की सियासत होती थी, तो इनको बुला के बेहतरी के मशवरे कैसे लिए जाते हैं। तो वो एक मुझे वाकया याद आ गया, किसी ने सुनाया था कि एक शख्स था तो उसका गधा बीमार हो गया, तो वो किसी के दोस्त के पास गया हुआ था, किसी बंदे के पास बैठा, उसने कहा यार वो मेरा गधा बड़ा बीमार। उसने कहा तेरा गधा बीमार है, तुम इस तरह करो कि इसको ठंडे पानी से नहला के ना तो इसको बाहर बांध दो आज। उसने कहा सर्दी है, उसने कहा हाँ ठंडे पानी से बांध आप इसको नहलाएं और बाहर बांध दें सर्दी में ना। तो उसने वही किया, मतलब उसने बेहतरी के लिए मशवरा मांगा तो वो उन्होंने ये मशवरा दिया, उसने गधे को ठंडे पानी से नहलाया और बाहर बांध दिया। अगले दिन वो उठा तो उसका बेचारा गधा मरा हुआ था। वो भागता भागता उस बंदे के पास गया, कहता यार मेरा तो गधा मर गया। उसने कहा डोंट वरी, मेरा भी ऐसे ही मरा था। तो इन लोगों ने अपने गधे मार दिए हैं, तो अब ये दूसरों को क्या मशवरे देंगे और क्रिकेट में क्या बेहतरी लेके आएंगे। क्रिकेट में बेहतरी लानी है तो फिर वो बहुत सारी चीजें जिनको देखना पड़ेगा, किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म कर सकते हैं, खिलाड़ियों को जो उनके जिसे आप कह सकते हैं कि ग्रूमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, खिलाड़ियों को किस तरीके से सिखा सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। पर एनीवे ये यकीनन इन लोगों का तजर्बा है साबिक क्रिकेटर्स का, मैं किसी एक शख्सियत की बात नहीं कर रहा। तो अगर आपके भी इशू है कोई तो मेरे ख्याल में आप भी मशवरा कर लें और उसके ऊपर अमल दरामद करें, और फिर जब उसका नतीजा निकलेगा, जब आप इनके पास जाएंगे, इन्होंने आगे से कहना है जी हमारे खोते भी तो ऐसे ही मरे थे, आपका कौन सा कोई नया मर गया। तो जब एक चीज देखी हुई है तो दोबारा बार बार उनसे मशवरा करना और उनसे मशवरा करके क्या हम बेहतरी चाहते हैं वो मेरी समझ से तो बालातर है। एनीवे बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।